بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع بچار کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق اور اپنی کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا، اس سے پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے بات کی۔ اب رب کائنات اسی بات کو آگے مزید مزید بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ان سے پوچھئے کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے؟ کوئی ہے جو تمہارا نگہبان ہو رحمان کے علاوہ، جو تمہیں رحمان سے بچا سکے، جو تمہاری حفاظت کر سکے، اور جو تمہاری دن اور رات تمہاری حفاظت میں لگا ہو؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات تو در حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یعنی تمہارے جو کام ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ دن یا رات کی کسی بھی گھڑی میں تم پر عذاب آ سکتا ہے۔ اس عذاب سے دن اور رات تمہاری کون حفاظت کرتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے جو تمہیں اس عذاب سے بچا سکے؟ ام لہم آلہۃ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا۔ کیا ہمارے سوا ان کے اوپر اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں؟ تمنعہم من دوننا، کیا ہمارے سوا کوئی ہے جو ان کو مصیبتوں سے بچا سکے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، اپنی ہی جانوں کی طاقت، اپنی ہی جانوں کی مدد کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ ولا ہم منا یصحبون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے۔ یعنی رب کائنات فرماتے ہیں کہ یعنی نہ وہ ہمارے عذاب سے ہی محفوظ ہیں، اور یعنی وہ خود اپنی مدد پر اور اللہ کے عذاب سے بچنے پر بھی قدرت نہیں رکھتے، اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر ان کی طرف سے ان کی مدد کیا ہونی ہے؟ وہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں جو خود کو محفوظ نہیں رکھتے، جو خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، جو اپنی جانوں کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتے؟ وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو زندگی کے سر و سامان دیے، زندگی گزارنے کے تمام چیزیں دی، متعنا فائدے دیے، حتی طال علیہم العمر۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اتنا ان کو سر و سامان دیا کہ یہاں تک کہ ان کی مدت عمر، جو ہم نے ان کو زندگی کی عمر دے رکھی تھی، وہ گھڑیاں بیت ہی گئیں۔ اس زندگی کی مال و متاع سے اتنا فائدہ اٹھاتے رہے کہ وہ گھڑیاں ہی بیت گئیں۔ افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها۔ جب وہ گھڑیاں، وہ ٹائم پیریڈ ان کا ختم ہو گیا، یعنی جو عیش و عشرت میں وہ زندگی گزارتے رہے اور وہ صحیح راستے پر، کہ انہیں لگتا تھا کہ وہ صحیح راستے پر ہیں، لیکن وہ صحیح راستے پر بھی نہیں آئے، بلکہ اس چند دن کی زندگی کی مہلت میں دنیا کے فریب میں ہی مبتلا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ یعنی کفر کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفر کے پیروں تلے سے زمین کھسک رہی ہے اور اسلام کا غلبہ بڑھ رہا ہے۔ کفر جو ہے وہ سمٹ رہا ہے، اور مسلمان علاقوں پر فتح کر کر مزید علاقوں کو آگے فتح کرتے ہی جا رہے ہیں، اور اسلام پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس زمین کو ان کے اطراف سے ان کے لیے سمیٹ دیا، ان کافروں کے لیے سمیٹ دیا، تنگ کر دیا اس زمین کو ان کے لیے۔ افہم الغالبون، پھر رب کائنات پھر فرماتے ہیں اب کیا وہی غالب ہیں؟ یعنی کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، یعنی کفر کا سمٹنا اور اسلام کا بڑھتا ہوا دیکھ کر بھی کیا وہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے غالب آئیں گے؟ یہ ایک استفہام انکاری ہے، یعنی کہ سوال بھی کیا جا رہا ہے اور انکار کے معنوں میں، یعنی کہ اب اس کا جواب پہلے سے موجود ہے۔ استفہام انکاری کا معنی کہ اس کا جواب پہلے سے موجود ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر یہی کہ یعنی وہ غالب نہیں آئیں گے، یہ فاتح نہیں ہوں گے، بلکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فاتح کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دیا۔ رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں قل انما انذرکم بالوحی، کہہ دیجئے اے نبی میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں، انذرکم بالوحی وحی کے ساتھ، ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، مگر بہرے لوگ بات نہیں سن سکتے، بہرے کہاں سن سکتے ہیں جبکہ انہیں آگاہ کیا جائے، جبکہ انہیں ڈرایا جائے، جب ان کے کان ہی کام نہیں کرتے تو وہ بہرے کیا سنیں گے؟ ولا امستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن یا ویلنا انا كنا ظالمین۔ اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں، اگر انہیں تیرے رب کے کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں گے، مستہم چھو بھی جائے، نفحت من عذابی کہ ایک عذاب میں سے، اللہ تعالیٰ کا عذاب میں سے کوئی ایک جھونکا بھی چھو جائے، نفخہ ہے نا، ہوا پھونک، نفخہ، نفحت من عذاب ربک، تیرے رب کی طرف سے ہوا ان کا جھونکا عذاب کا چھو بھی جائے، لا یقولن یا ویلنا انا کنا ظالمین، فوراً ہی پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم گناہگار تھے، ہم ظالم تھے۔ فوراً ان کو اس وقت احساس ہوتا ہے اپنے ظلم کا جب اللہ تعالیٰ کا عذاب گھیرتا ہے، اس سے پہلے ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا، بلکہ اس سے پہلے یہ لوگ اپنی ہی کاموں میں ایسے مگن ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اب یہ جتنے بھی لوگوں نے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عمریں ختم کر دی، مکمل ان کا وقت مکمل ہو گیا، پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے کس کو؟ ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، درمیان میں سب کے سامنے رکھ دیا جائے گا انصاف والے ترازو کو، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر کسی بھی جان پر ذرہ بھر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کو مزید اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، نہ صرف بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے بھی لا حاضر کریں گے۔ رائی کے برابر، دانے کے برابر بھی اگر کسی کا عمل ہوگا، رائی آپ لوگوں نے دیکھی ہے کتنی چھوٹی ہوتی ہے رائی، کہ اس کے برابر بھی اگر کسی کا عمل ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتینا بہا، ہم اس کو بھی لے آئیں گے، ہم کسی کا کوئی عمل ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ اللہ تعالی، اللہ رب العزت کسی کو ضائع نہیں ہونے دیتا، نہ کسی کی محنت کو ضائع ہونے دیتا ہے، نہ کسی کے کام کو ضائع ہونے دیتا ہے، اور نہ ہی رب کائنات اللہ تعالیٰ نہ ہی کسی انسان کی عبادتوں کو ضائع ہونے دیتا ہے۔ اگر آج آپ قرآن کے لیے وقت نکال رہے ہیں تو یقین رکھیے اللہ تعالیٰ کی ہاں آپ کی بڑی قدر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلے کرنے والی، نورانی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کرنے والی کتاب عطا فرمائی۔ کون سی؟ تورات۔ اس کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرقان کہا اس کو، یعنی کہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدی للمتقین کہ ہدایت بنایا، کس کے لیے؟ متقی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے اس کتاب کو، فرقان کو، اللہ تعالیٰ نے ان کی تورات کو روشنی اور ذکر بنایا، کس کے لیے؟ جو متقین ہیں۔ جو متقین نہیں ان کے لیے قرآن کچھ کام نہیں کرے گا،
ہم سمجھتے ہیں دو لفظ قرآن کے لیے پڑھ لیے، بہت احسان کر لیا اللہ تعالیٰ پر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے تھوڑا سا پیسہ خرچ کر دیا، بہت پیسہ لگ گیا۔ دنیا پر جتنا مرضی مال متاع لگا لیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا ان ریٹرن ہمیں پیسے کی صورت میں ملتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں چونکہ آخرت ہے، وہ ہمیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہمیں کچھ مل رہا ہے، اس لیے ہم بھاگتے ہیں۔ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کو دیکھا ہی نہیں، صرف سنا ہم نے، قرآن میں پڑھا ہم نے، دیکھا نہیں اپنے رب کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے لیے اور میرے لیے کہا، یہ متقین کی صفت بیان کی کہ جو لوگ اپنے رب کو بغیر دیکھے اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں اور اس سے ڈرتے بھی ہیں، وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور قیامت کے تصور سے بھی کام اٹھتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے جسم لرز جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ۔ اللہ تعالیٰ پھر کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ نصیحت اور برکت والا قرآن، انزلناہ، ہم نے نازل کیا، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، افانتم لہ منکرون، کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو؟ یہ قرآن تو برکت والا ہم نے نازل کیا ہے، یہ ہدایت والا قرآن تو ہم نے نازل کیا ہے، یہ ذکر اور نصیحت اور خیر و برکت والا قرآن ہم نے نازل کیا ہے، پھر تم اس کا اعتراف کیوں نہیں کرتے؟ یہ ساری کتابیں ہماری طرف سے نازل کی گئی ہیں، پھر تم ان کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھ سے بہنے والے ہر آنسو کو ہمارے لیے باعث مغفرت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔